بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفہ رات کو آزما کر دیکھیں، صرف 21 بار یہ الفاظ پڑھ کر سونا، صبح آنکھ کھلتے ہی آپ کو دولت پڑی ملے گی۔ ایک ہی رات میں بندہ امیر ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ صرف رات کو اس وظیفے کو کر کے دیکھیں، اس کو آزما کر دیکھیں۔ صرف 21 بار یہ الفاظ پڑھ کر سو جانا، آپ نے جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا ترتیب کے ساتھ، تو انشاءاللہ اتنی دولت ملے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اور اللہ پاک جس کی چاہے مدد کرے، غیبی مدد کرے یا ذریعہ بنا دے۔ اللہ پاک سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اللہ پاک کے خزانے بے پناہ ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ان خزانوں سے بے پناہ دولت ملے گی۔ بس میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اس عمل کو یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں آج ہر بندہ پریشان ہے اور کسی نہ کسی مشکل میں پھنسا ہے۔ کسی کے پاس پیسے نہیں ہے، کسی کا اس نے قرض دینا ہے، مکان کا کرایہ دینا ہے، کوئی چیز خریدنی ہے اور خرید نہیں سکتا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے تو کسی نے بچوں کی فیس دینی ہے تو کسی کو گھر کے راشن وغیرہ دیکھنا پڑتا ہے، بل دینے پڑتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو رہی ہیں۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تسبیحات اور وظائف کے ذریعے، اللہ پاک ان کو ضرور کامیابیاں عطا کرتے ہیں، اور جو مقصد ذہن میں رکھ کر عمل کیے جاتے ہیں تو اللہ پاک ان کا جو مقصد ہے اس میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ تو دولت والا مقصد اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے دولت عطا کریں گے۔ اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہے تو انشاءاللہ آپ کا سارا قرض اتر جائے گا، اور جنہوں نے قرض دیا ہوا ہے وہ مانگتے ہیں، آپ شرمندہ ہوتے ہو، آپ پریشان بھی ہوتے ہو کہ قرض کیسے اتاروں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے پاس پیسوں کا بندوبست بھی ہو جائے گا، اور سارا قرض آپ کا جو ہے وہ اتر جائے گا۔ اور اگر آپ نے شادی کرنی ہے یا اپنی بیٹی کی کروانی ہے، اپنی بہن کی شادی کروانی ہے، شادی کے لیے پیسوں کا بندوبست نہیں ہے آپ کے پاس، تو انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ کے حکم سے پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا، اور آپ کی وہ تمام ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ وہ تمام چیزیں آپ خرید سکو گے جو شادی میں انسان کو ضرورت پڑتی ہیں اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ علاج نہیں کروا سکتے، اچھے ڈاکٹر کو نہیں دکھا سکتے کیونکہ آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، دولت کی کمی ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو اللہ پاک غنی کر دیں گے، بے پناہ دولت سے آپ کو نوازیں گے، اور انشاءاللہ آپ اپنا اچھا علاج بھی کروا پائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی آپ کے ساتھ دولت کے حوالے سے مسئلہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ آپ کی تمام ضروریات مکمل ہو جائیں، مشکلات دور ہو جائیں، تو آپ یہ بھی اچھی نیت ہو کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، تو جو بھی آپ کی نیت ہوگی انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ مختصر بات یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ پاک اپنی رحمتیں آپ کے اوپر برسانا شروع کر دے گا، اور اپنے خزانوں سے آپ کو دولت عطا کرے گا۔ اور عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے یہ کلمات کس طرح پڑھنے ہیں اور کون سی احتیاط کرنی ہے، اچھی طرح سے جان لیجئے۔ سب سے پہلے تو آپ نے وقت کی پابندی کرنی ہے، اس میں کوئی نہیں، آپ اس عمل کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس میں دن کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن میری بہنوں، آپ نے رات کے وقت کرنا ہے۔ اب رات سے مراد یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کی اذان کے بعد صبح فجر تک، آپ اس کے درمیان جب بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہو۔ رات کے 10 بجے ہوں، خواہ عشاء کی نماز کے بعد ہوں، خواہ 1 بجے ہوں، تو آپ کو جب بھی وقت ملے، آپ کو پابندی نہیں ہے، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ کو جب بھی وقت ملتا ہے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس میں کوئی وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس عمل کو پوری توجہ اور یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ پاک مجھے دولت عطا کریں گے، میری مشکلات دور ہوگی، اور میں اللہ کی راہ میں خرچ بھی کروں گا۔ تو اس طرح اگر آپ کی اچھی نیت ہوگی تو یہ احتیاط میں شامل ہے، اس عمل کا حصہ ہے۔ تو یہ لازمی آپ نے اپنے ذہن میں اس بات کو رکھنا ہے، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔
اور اس کے علاوہ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو رات کے وقت کرنا ہے. آپ کہیں پر بھی بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں, بس شرط یہ ہے کہ وہ جو جگہ ہے وہاں آپ نماز پڑھیں. تو نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر لیں, اور کوئی بھی تسبیح اگر آپ پڑھ رہے ہوں تو اس تسبیح کے فوری بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہو. آپ نے یہ وہم نہیں کرنا کہ کوئی ایک عمل کے بعد دوسرا عمل پتہ نہیں اثر کرے گا یا نہیں, کوئی نقصان نہ ہو جائے, ایسا کچھ نہیں ہوگا. ایک دن میں آپ جتنے وظائف کرتے ہو اس سے آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملتی ہیں, اور فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہے, تو اس لیے میں بار بار بتاتا ہوں کہ یہ ایک عمل کا ایک حصہ بھی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ سب کو پتہ چل سکے, اس لیے بار بار یہ بات میں رپیٹ کرتا ہوں. اور آپ نے یہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, صرف 3 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے. یہ اس عمل کا حصہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ 1 مرتبہ شمار ہوا. اس کے بعد آپ 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے, 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو میری بہنوں, یہ وہ درود پاک ہے جو آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. اور اگر میرے کسی بہن یا کسی بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو آپ صرف اتنا بھی کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ نے جو 21 مرتبہ کلمات پڑھنے ہیں یہ اچھی طرح سے جان لیں. جو اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو اس تسبیح پہ آپ نے شمار کر لینا ہے. آپ دل میں شمار کر سکتے ہیں, ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر شمار کر سکتے ہو, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ پاک انسان کی نیت دیکھتا ہے. تو جو کلمات آپ نے پڑھنے ہیں وہ یہ ہیں, لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم یا غنی, یہ 1 ہی مرتبہ شمار ہوگا. یہ آپ کو میں 1 مرتبہ پھر پڑھ کر سنا دیتا ہوں, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اچھی طرح سے. لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم یا غنی, تو یہ میری بہنوں 1 ہی مرتبہ شمار ہوگا. اسی طرح آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ بہت ہی خاص اور بہت ہی قیمتی عمل ہے. اگر آپ اس عمل کو یقین کے ساتھ کرتے ہو تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے. اللہ پاک آپ کو اپنے خزانے سے اتنی دولت عطا کریں گے کہ آپ کی جو تمام زندگی ہے, آپ کے جو بھی کام ہیں سیدھے ہو جائیں گے. آپ کی جو بھی مشکلات ہے, جو آپ کے لیے مشکل بن چکے تھے کہ پتہ نہیں قرض کب اترے گا, پتہ نہیں گھر کب خرید پائیں گے, پتہ نہیں اچھے علاج کب کروا پائیں گے, یا اس کے علاوہ آپ نے کرائے دینے ہوتے ہیں, بل دینے ہوتے ہیں, سکولوں کی فیس دینی ہوتی ہے, جو بھی آپ کے معاملات ہیں, گھر کے اخراجات زیادہ ہیں, آپ کی آمدنی کم ہے, تو انشاءاللہ العزیز برکت بھی ہو جائے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو غنی کر دیں گے انشاءاللہ, اور آپ کی زندگی میں آسانی ہی آسانی ہوگی. بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ اچھی طرح سے اس عمل کو کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے یہ کہنا ہے اللہ اکبر, یعنی اللہ سب سے بڑا ہے. بے شک اللہ ہی کام سنوارتے ہیں, اللہ ہی کام بناتے ہیں, آپ کا کام بھی اللہ ہی بنائے گا. آپ نے اللہ پاک کی بڑائی بھی بیان کرنی ہے. 7 مرتبہ آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر. یہ اس عمل کا حصہ ہے, اور ویسے تو انسان کو ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے, لیکن میری بہنوں یہ عمل کا حصہ ہے. آپ نے 7 مرتبہ لازمی کرنا ہے, اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. تو آخر میں میرے بھائیوں میرے بہنوں, آپ نے یہ درود پاک 7 مرتبہ پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. اور اگر کسی میری بہن, کسی میرے بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد آپ نے دعا بھی کرنی ہے کہ اے میرے اللہ مجھے اپنے غیبی خزانوں سے دولت عطا کر. اے اللہ میری زندگی میں آسانیاں آ جائیں, اور میری جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں. اے اللہ میری زندگی میں خوشیاں آ جائیں. یہ جو آپ نے دعائیں مانگنی ہیں اللہ سے, اللہ پاک کے خزانوں میں میرے بھائیوں میری بہنوں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. آپ جو چاہیں مانگ سکتے ہیں, بس اچھی اچھی دعائیں آپ نے مانگنی ہے. اور اس کے علاوہ اس وظیفے کی اجازت بھی عام ہے, کوئی بھی میری بہن, کوئی بھی میرا بھائی اس عمل کو کر سکتے ہیں, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. کسی کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. کمنٹ سیکشن میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اجازت دے دیں. بس آپ نے اتنا لازمی کرنا ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا ہے, آپ نے اس عمل کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے. اللہ پاک مجھے اور میرے تمام سننے والوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین, کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور